مشرق وسطیٰ میں جو جنگ کی صورتحال تھی، جس نے عالمی معیشت کو بھی متاثر کیا، پھر بالخصوص جس طرح کے پاکستان جیسے ممالک ہیں ان کے معیشت کو بھی زبردست دھچکا جو ہے وہ لگا، توانائی جو ہے وہ کم ہوئی، اور تیل جو ہیں ان کی قیمتیں بڑھ گئیں، اس کی وجہ سے مہنگائی جو ہے وہ صورتحال آئی، بلکہ اس کے علاوہ جو ہے دونوں ممالک کی جانب سے جو ہے انسانی جانیں جو ہیں وہ ضائع ہو رہی تھی، اور پھر بڑے بڑے ہتھیاروں کے استعمال کی دھمکیاں جو ہیں وہ بھی دی گئیں۔ اس صورتحال کے تناظر میں پاکستان نے اپنی سفارتی کوششیں جو کہ روز اول سے جیسی مشرق وسطیٰ میں جنگ کی صورتحال امریکہ اور اسرائیل کی طرف سے چھیڑی گئی اور ایران پہ حملہ کیا گیا، تو تقریباً کوئی 1.5 مہینے کا عرصہ جو ہے وہ گزر چکا ہے۔ پاکستان نے روز اول سے ہی سفارتی کوششوں کا آغاز جو ہے وہ شروع کیا تھا، اور پھر اس آغاز کو تیز کر دیا تھا سفارتی کوششوں کو۔ تو اللہ تعالیٰ نے، وہ کہتے ہیں نا کہ اگر آپ مخلص ہو، اگر آپ خلوصی نیت سے چاہتے ہو کہ یہ کام ہو جائے، صلح ہو دو انسانوں کے درمیان اور وہ لڑیں نہیں، تو اللہ تعالیٰ اس میں برکت ڈالتا ہے اس خلوص میں، اور اس جو سٹیپ ہے، جو قدم آپ اٹھاتے ہیں، تو وہی ہوا کہ اللہ تعالیٰ نے پاکستان کو کامیابی دی، اور آج ہم اس نہج پہ پہنچ چکے ہیں کہ پاکستان کی ان سفارتی کوششوں کی بدولت انشاءاللہ تعالی آنے والے چند دنوں میں یہ جنگ جو ہے یہ ختم ہو جائے گا۔ تو میرے ساتھ اس پہ مزید بات کرنے کے لیے اسٹوڈیو میں سنو بلوچستان کوئٹہ اسٹیشن کے اسٹوڈیو میں موجود ہیں، سینئر اینکر پرسن ہیں میر بہرام بلوچ صاحب، ٹھیک ہے؟ تو ویلکم کہنا چاہتا ہوں میر بہرام بلوچ صاحب، ویلکم ٹو دا شو۔ شکریہ وطن یار صاحب۔ کل سے ہم دیکھ رہے ہیں کہ بڑی ڈرامائی ایک تبدیلی جو ہے، خوشگوار تبدیلی جو ہے وہ آئی ہے۔ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر صاحب جو ہیں وہ اس وقت ایران میں ہیں، اعلیٰ قیادت سے مذاکرات کر رہے ہیں۔ ہمارے جو وزیر اعظم ہیں میاں محمد شہباز شریف جو ہیں وہ سعودیہ پہنچ چکے ہیں، وہاں پہ سعودی حکام جو ہے ان کے ساتھ بات چیت کر رہے ہیں، اور امریکی صدر ڈونلڈ ٹرمپ نے بھی ایک گزشتہ روز بہت اہم خوشگوار بات کہی کہ ہو سکتا ہے کہ ہم 2-3 دنوں میں پاکستان میں ہوں اور مذاکرات کریں اور یہ جنگ بند ہوں۔ تو یہ ایک اچھی خبریں ہیں بالکل، اور آپ نے صحیح کہا کہ چہرے پہ اسمائل ہے، مسکراہٹ ہے۔ دیکھیں جب ہم جنگ کی باتیں کرتے ہیں تو چہرہ بھی اداس ہو جاتا ہے، اور جب امن کی بات ہوتی ہے اور جنگ رکنے کی بات ہوتی ہے تو چہرے پہ قدرتی جو ہے وہ اسمیل آ جاتی ہے۔ تو کیا کہنا چاہیں گے ان تمام صورتحال پہ؟ جی وطن یار صاحب، میں تھوڑا سا، اگر آپ اجازت ہے، تھوڑا سا میں جو ہے نا پیچھے جاؤں گا، اور اسی اسٹوڈیو اس تدری جہاں ہم میں اور آپ بیٹھے ہوئے ان دو مائکوں کے سامنے ہم روز اول سے کہہ رہے کہ جی پاکستان امن پسند قوم ہے، بالکل، اور اس کا ثبوت اس طرح ہے کہ جو یونائٹڈ نیشن میں امن دستہ ہے اس میں سب سے بڑا پاکستان کا رول ہے، اور کئی سالوں سے، کئی دہائیوں سے اپنا رول وہ پیش کر رہے ہیں۔ لیکن بہت سے دنیا کے اندر ممالک کے جو اس چیز کو نہیں مانتے تھے، وہ دائیں بدائیں ادھر ادھر جھوٹے پروپیگنڈا کر رہے تھے اور کہہ رہے تھے کہ جی پاکستان اور امن پسند، پاکستان سرزمین جو ہے نا محفوظ نہیں ہے، پاکستان سرزمین کے اندر لوگ جاتے نہیں ہے، ٹورزم نہیں ہے۔ لیکن وقت نے یہ ثابت کیا، اور میں اور آپ ایک گواہ ہیں کہ جی ہم یہی کہتے رہے ہیں کہ جی آپ دیکھیں گے، اور پہلی دفعہ نہیں ہوا ہے۔ 1979 میں جو ہے نا یہ پہلا پاکستان نے جو ہے نا سفارتکاری کیا تھا، اور اس وقت بھی جو ہے نا ایک امن پیس کروایا تھا ٹاک، اور یہ دوسرا پیس ٹاک ہے جو سرزمین پاکستان کے دارالحکومت اسلام آباد کے اندر ہوا ہے۔ اور یہ جو ہے نا آپ دیکھ لیں کہ پوری دنیا پریشان، حیران، اور جس طرح آپ نے شروع میں کہا، میں ریپیٹ نہیں کروں گی کہ مہنگائی کی طرف، اسٹیٹ آف ہارمز کے بند ہونے کی وجہ سے، اور جو ایک سرکل چلتا ہے دنیا میں وہ پیٹرول یا گیسز کے تھرو سے، وہ سارا ڈسٹرب ہو گیا تھا۔ اور جو ہے نا اسرائیل اور امریکہ کا جو ایک اپنا ایک تجزیہ تھا کہ جی یہ 1 ہفتے کی مار ہوگی، اور ہم جب اٹیک کریں گے تو ایرانی عوام نکلے گا اور سب کچھ الٹا ہوگا، سب کچھ ان کے حق میں ہوگا، لیکن سب کچھ الٹا ہوا، ایرانی عوام نکلا، لاکھوں کے تعداد
تعداد میں اپنے سرزمین کے دفاع کرنے کے لیے. جی لیکن پریشانی اس وقت ہوئی کہ جب یہ دونوں رکنے کی طرف نہیں جا رہے تھے تو ہمارے وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف صاحب اور فیلڈ مارشل صاحب نے جو ہے نا یہ کر کے دکھایا کہ اگر آپ جو ہے نا امن پسند ہے تو کس طرح امن کو سامنے لایا جائے گا. اور وہی چیز ہوا کہ جب ڈونلڈ ٹرمپ پریزیڈنٹ آف یونائٹیڈ اسٹیٹ جو ون آف دا پاورفل کنٹری ان دا ورلڈ ہے اور جو ہے نا اس میں کوئی دو رائے والی بات نہیں ہے, جب اس نے ایکس کے تھرو ایک سوشل میڈیا کے تھرو ایک پیغام دیا کہ آج رات جو ہے نا تاریخ سے ہم ایک سویلائزیشن کو ختم کرنے جا رہے, جو کہ ایک دیکھ لے کہ سفارتی یا کسی آداب کے حوالے سے وہ ٹویٹ پر بھی بہت سی تنقید ہوئی, لیکن ہم اس طرف نہیں جائیں گے. وہ جب انہوں نے کہا تو ہمارے پرائم منسٹر نے ایک اپیل کیا. چند گھنٹے رہ گئے تھے اور ہم سب یہ دیکھ رہے تھے, خدا نہ خواستہ کہ وہ جو کہہ رہے تھے کہ اس طرح نہ ہو ورنہ لاکھوں کی تعداد میں انسانی جانیں جو ہیں وہ چلی جاتی اور ضائع. اچھا, اور ہم بھی متاثر ہوتے ہیں. اگر یہ مزید ایٹمی مواد جو ہے اس کو استعمال کیا جاتا تو اس سے بلوچستان کے بھی متاثر ہونے کا بڑا خطرہ تھا. بلکہ وہ جنگ خدا نہ خاصا جو تجزیہ کہتے تھے طول پکڑ سکتا تھا, بعد میں جو ہے نا پھر آپ دیکھ لیں. اور یہ تیسری عالمی جنگ کی جانب جو ہے وہ بھی جا رہی. بالکل, وہ بالکل اگر اس کو نہیں روکا جاتا اس طرف جاتا. لیکن جب انہوں نے وہ کیا اپنا پیغام جب سوشل میڈیا کے تھرو, آج کے 21ویں صدی میں وہی ہوتا ہے, تو انہوں نے جب کیا تو وہاں سے جو ہے نا یونائٹیڈ نیشن کی طرف اپنا USA کی طرف پیغام آیا پریزیڈنٹ صاحب کی طرف کہ جی ہم 2 ہفتے کا جنگ بندی کرنے جا رہے ہیں اور ان قریب جو ہے نا پیس ٹاکس ہوں گے. اس وقت تک بھی پتہ نہیں تھا, لیکن جو ڈپلومیٹ تجزیہ کار تھے یا جو لنکیجز تھے انہوں نے بتایا کہ جی یہ شرف جو ہے نا دنیا کے اندر پاکستان کو بخشا جا رہا ہے, اور اسلام آباد کے اندر جس کا نام اسلام آباد ہے, اور نام بھی آپ دیکھتے کہ اس کا مطلب کیا ہے. اور پاکستان جو اس خطے کے اندر جتنے سعودی عرب, قطر, بحرین, عمان جو ہے نا ایران, عراق, سب کے اندر پاکستان ایک اہمیت رکھتا ہے اور واحد ایٹمی ملک ہے اسلامی ممالک کے اندر. تو اس نے جو ہے نا اس رول کو ادا کیا. اور آپ یہ دیکھ لیں کہ جو ہے نا انہوں نے جب ڈیٹ بتائے اور جب جمعے اور ہفتے کے گزشتہ جو ہے ویکینڈ پر جو ہے یہ میٹنگز اسلام آباد میں ہوا تھا, وائس پریزیڈنٹ آئے تھے امریکہ کے اور ایران کے وزیر خارجہ پہنچے تھے جن کو جو ہے نا پرتگال استقبال کیا تھا پاکستان کے سرزمین نوبیس بیس پر. اور جو ہے نا ایک مقامی ہوٹل کے اندر پیس ٹاکس ہوئے تھے. اس سے پہلے جو آپ دیکھ رہے تھے کہ جی دونوں وفود نے پاکستان کے ساتھ ملاقات کیا اور کوئی 21 گھنٹے کا جو ہے نا ایک مذاکرات ٹائم چلا. لیکن میں تھوڑا سا ادھر ایک یہ بتا دوں کہ جو 21 گھنٹے آپ یہ نہیں سمجھے کہ وہ آمنے سامنے بیٹھے رہے, انہوں نے بات کی, وہ اس طرح نہیں ہوئے ہیں. انہوں نے پہلے اپنے ایجنڈا ایک دوسرے کے ساتھ شیئر کیے. انہوں نے کوئی 1 گھنٹے یا 2 گھنٹے کا ٹائم مانگا. امریکہ اپنے وفود کے ساتھ بیٹھا اور ایران اپنے وفود کے ساتھ بیٹھا, اور ایران کے بھی اسی کے آس پاس لوگ تھے جو آئے تھے, وہ کرتے رہے اور 3-4 بریکس ہوئے. اور بعد میں جب وہ گئے پھر میں یہ کہوں کہ ہمارے جو بھی خلاف ہے خاص طور پر اسرائیل اور انڈیا, ان کی میڈیا نے پروپیگنڈا شروع کیا کہ جی مذاکرات ناکام ہو گئے. لیکن میں پرسوں شہری رحمان صاحب جو سینیٹر ہے, ایک سینئر ڈپلومیٹ بھی ہے جو یونائٹیڈ نیشن میں بھی رہے اور اگر میں غلط نہیں USA میں ایمبیسڈر بھی رہے, اس کا ایک اچھا انٹرویو ایک بین الاقوامی TV چینل پر آ رہا تھا. اس نے کہا پیس ٹاک اس طرح نہیں ہوتے, جس سے میں اتفاق کرتا ہوں. پیس ٹاکس کے راؤنڈز چلتے ہیں. اچھا, یہی ہوا تھا کہ اس میں دونوں جانب سے جو ہیں وہ مختلف اپنے نکات جو ہیں وہ ٹیبل پہ رکھ دیے گئے تھے. ایران کی جانب سے بھی کہ یہ ہمارے نکات ہیں, ان نکات پہ جو ہے ہم جنگ بندی کر سکتے ہیں اور معاہدہ کر سکتے ہیں. امریکہ کی جانب سے بھی پیش کیے گئے. تو پھر یہ تھوڑا سا بریک اس لیے آیا کہ ایرانی وفد نے جا کر کے ایران میں اس پہ اپنے حکومت کے ساتھ ان کی آپس کی مذاکرات ہونی تھی. اسی طرح امریکی وفد امریکہ چلا گیا تو وہاں پر انہوں نے بات چیت اس پہ کرنی تھی کہ کیا کیا چیزیں جو ہیں ہم مان سکتے ہیں, کہاں تک ہم رعایت دے سکتے ہیں. تو یہ سارے معاملات ہوتے ہیں. لیکن مجھے میڈیا کی عجیب وہ جو ہے بڑے عجیب سی لگی, بالکل عجیب سی, غلط ناکام ہو گئے. بھائی اس طرح نہیں ہوتا. اب دیکھیں امریکی صدر نے خود کہا ہے کہ ہو سکتا ہے چند دنوں میں ہم پاکستان میں ہوں. چلیں آتے ہیں اس جانب.
پاکستان نے کیا کمال کر دیا، کیا کمال کر دیا، یعنی پوری دنیا کو حیران بھی کر دیا اور پوری دنیا سے داد وصول کیا، اور پاکستان نے واقعی بڑے عظیم ملک ہونے کا ایک ثبوت بھی پیش کیا. تو اس پہ آتے ہیں، یہ بڑی خوشی کا مقام ہے پاکستانیوں کے لیے اور پاکستان کے لیے. تو اس پہ کیا کہنا چاہیں گے بہرام صاحب؟ وطن یار خلیل صاحب، بالکل آپ نے ایک صحیح جو ہے نا سوال اٹھایا اور ایک صحیح تجزیہ بھی کیا اپنے سوال کے اندر. جی جب یہ پیس ٹاکس کا اعلان ہوا اور جب پورے دنیا کا مرکز جو نگاہ مرکز اسلام آباد بنا، آپ کو میں بتا دوں کہ میرے خیال میں 10 گھنٹوں کے اندر 12 سے زیادہ ہیڈ آف اسٹیٹ یا وزیر خارجہ جو ہے نا ہمارے پرائم منسٹر صاحب کو وائر ٹیلیفون رابطہ کیا کہ جی اس طرح یہ چیزیں یا کیا ہے. اور اس کے ساتھ ساتھ پھر ہمارے جو نائب وزیر خارجہ ہے اسحاق ڈارک صاحب، ان کو 22 سے زیادہ ہیڈ آف اسٹیٹ اور وزیر خارجہ یا باقی ممالک کے سربراہوں کے رابطے میں. یہ ایک بہت بڑی بات ہے کہ آپ دیکھ لیں، اس میں یورپین کنٹریز کے تھے، برٹش پرائم منسٹر تھا، فرانس کے تھے، جرمنی کے تھے، یونائٹڈ نیشن والے جو رابطہ کار تھے، ان لوگوں نے پاکستان کے اندر رابطہ کیا. اور اس کے ساتھ ساتھ میں آپ کو یہ بتا دوں کہ اسلام آباد اور لاہور کے اندر قریباً کو ایک رفلی ایک آئیڈیا بتایا گیا کہ 3 سے 7 ہزار کے درمیان کمرے بک کیے گئے. اور پاکستان نے بہت خوبصورت اس کے ساتھ جو ہے نا، جو کیونکہ آپ کو پتہ ہے پاکستان، اگر میں زیادہ پیچھے نہیں جاؤں، رشین وار جو شروع ہوا تھا 80s کے اندر کوڈ وار کا دیا گیا، پھر وار اگر ٹیررزم، پھر ایران عراق کے جتنے وارز ہوئے ہیں پاکستان نے اس میں اپنا رول ادا کیا ہے، اور وہ اپنا رول ادا کرتا رہے گا. صحیح ہے نا. تو رومز بک کیے، پاکستانی فورن آفس نے اناؤنس کیا کہ اس پیس ٹاک کو کور کرنے کے لیے جو بھی آئیں گے ان کو کوئی ویزا ضرورت نہیں ہے، ان کو آپ آئے اسلام آباد ایئرپورٹ پر، ان کو انٹرٹین کیا جائے گا، ان پر ایک الگ ان کے لیے ایک الگ کاؤنٹر بنایا گیا. اس کے بعد جو ہے نا ایک میڈیا سینٹر بنایا گیا جو دنیا کے جدید ترین سہولیتوں کے ساتھ لیس تھا. اور آپ دیکھ سکتے کہ ادھر بھی کوئی 200 کے قریب کہہ رہے کہ مختلف ممالک کے مقامی ریجنل صحافی وہاں تھے اور وہ رپورٹنگ کر رہے تھے، اور ان کو جو ہے نا انہوں نے وہ سہولت ایک چھت کے نیچے دیا گیا تھا جس کے اندر پاکستانی کھانے، پاکستانی کلچر، پاکستان کو جو نا لینڈ آف کلچر، لینڈ آف لائٹ، لینڈ آف ٹورزم کہا جاتا ہے. وہ سارا کچھ سامنے آیا، اور آپ دیکھ سکتے ہیں کہ کس طرح آیا گیا اور کس طرح اسلام آباد کے ریڈ زون کو انہوں نے جو نا ہائی سیکورٹی زون ڈکلیئر کیا، جو کہ آلریڈی ہے، لیکن اس کے اندر پھر ہمارے پاک فوج کے دستوں نے ایک رول ادا کیا تھا. اور آپ دیکھ لیں کہ جو ایرانی وزیر خارجہ اور ان کا ٹیم آیا تھا وہ تو بالکل نزدیک سے آئے تھے، لیکن جو امریکن وائس پریزیڈنٹ نکلے صاحب، وہ جو ہے نا وہ آپ دیکھ رہے تھے کہ انہوں نے بائی ایئر آ کر ٹریول کیا تھا، اور پاکستان میں جب پہنچے تھے واپس ہو گئے. انہوں نے کل بھی اپنے ایک جو ہے نا انٹرویو میں اگر غلط نہیں ان کے اپنے CNN کے چینل پر دیا تھا کہ جی پاکستان نے بہت اچھے پیس ٹاکس ہولڈ کیے. اور اس کے بعد وہ پریزیڈنٹ ٹرمپ کا بھی آیا تھا کہ سیکنڈ راؤنڈ ہونے جا رہا ہے اور ہمارے لیے بہترین جو رول ادا کر سکتا ہے وہ پاکستان ہی ادا کر سکتا ہے. اچھا، بالکل تازہ ترین جس طرح کہ میں نے شروع میں کہا کہ فیلڈ مارشل سید عاصم منیر جو ہیں وہ ایران میں موجود ہیں، اور وزیر اعظم پاکستان میاں محمد شہباز شریف جو ہے وہ سعودی عرب میں موجود ہیں. تو اس کو آپ کس نظر سے دیکھ رہے ہیں؟ تو کیا یہ جو صدر ٹرمپ نے کہا تھا کہ ہم چند دنوں میں ہو سکتا ہے کہ ہم پاکستان میں ہوں، تو کیا یہ اس جانب ایک اشارہ نہیں ہے کہ یہ مذاکرات جو ہیں پاکستان میں آئندہ 1-2-3 دن میں ہو سکتے ہیں؟ دیکھیں، میں رات کو جب میں نے ڈیولپمنٹ دیکھا اور رات کو جو میں نے جتنے 2 سے 3 بڑے انٹرنیشنل چینلز ہیں بین الاقوامی تجزیہ کار وہی دکھا رہے تھے، اور کل رات سے لے کر ابھی تک جو ہے نا ان کے جو ہیڈ لائن، پہلا ہیڈ لائن ہے ٹھیک ہے، وہ جو ہے فیلڈ مارشل صاحب کا ایران کا دورہ ہے، وزیر اعظم کا سعودی عرب کو، اور وزیر اعظم نے آگے ترکی بھی جانا ہے، ہو سکتا ہے قطر بھی جائے. یہ سارے اسی چیز کی کڑی ہے. اور یہ پاکستان کے جو ہے نا اس سال کیا اس صدی کا ہو سکتا ہے دنیا کے اندر ایک امن پسند سفارتکاری کا ایک مثال ہے، جو کہ دنیا نہیں مان رہے تھے، لیکن وہ آپ نے دیکھ لیا تھا. اور وہی چیزیں ہیں کہ جس کے وجہ سے پاکستان کا جو ہے نا رینکنگ بھی بڑھ گیا ہے اپنے ٹریولنگ کے حوالے سے، باقی حوالے سے. اور اس کے ساتھ ساتھ اگر یہ جو ہے
پیس ٹاک کسی نتیجے پر پہنچتے ہیں، جس طرح آپ نے کہا، اور جو ہے نا بین الاقوامی تجزیہ کار بھی یہ کہہ رہے ہیں کہ ہو سکتا ہے کہ یہ معاہدہ اسلام آباد کے اندر صدر ٹرمپ اور ایرانی صدر کے درمیان جو معاہدہ طے ہوگا وہ اسلام آباد کے اندر ہوگا. بالکل، اللہ تعالیٰ کرے کہ یہی صورتحال بنے، اور اللہ تعالیٰ کرے کہ جنگ بند ہو، کیونکہ جنگ تباہی اور بربادی کے سوا اور کچھ نہیں لاتا. ہمیں امن چاہیے، اور پاکستان ایک پرامن ملک ہے. پاکستان اس خطے کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے، اور خوشحالی کے لیے ضروری ہے کہ یہاں پر تمام تر جھگڑے اور یہاں پر تمام تر جتنی بھی چپکلیشیں، جتنے بھی تنازعات ہیں، ان کو ختم کیا جائے. تو اللہ کرے. میر بہرام بلوچ صاحب، آپ کا بہت بہت شکریہ، آپ نے قیمتی وقت نکالا اور بہت قیمتی باتیں آپ نے کی. تو اسی کے ساتھ پیارے دوستو اجازت چاہتے ہیں. جیوے جیوے بلوچستان، جیوے جیوے پاکستان.